بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلی کی 4 نسبتیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الکلیان ان تفارقا کلیاً فمتباینان والا فان تصادقا کلیاً من الجانبین فمتساویان۔ الکلیان کل کلی لابد من ان یتحقق بینہما احدی النسب الاربع التباین الکلی والتساوی والعموم مطلق والعموم من وجہ وذلك لأنهما اما الا يصدق شيء منهما على شيء من افراد الاخر او يصدق فعلى الاول فهما متباینان كالانسان والحجر وعلى الثاني فاما الا يكون بينهما صدق كلي من جانب نسلا او يكون فعلى الاول فهما اعم واخص من وجه كالحيوان والابيض وعلى الثاني فاما ان يكون الصدق الكلي من الجانبين او من جانب واحد فعلى الاول فهما متساويان كالانسان والناطق وعلى الثاني فهما اعم واخص مطلقا كالحيوان والانسان فمرجع التساوي الى موجبتين كليتين نحو كل انسان ناطق وكل ناطق انسان ومرجع التباين الى سالبتين كليتين نحو لا شيء من الانسان بحجر ولا شيء من الحجر بانسان ومرجع العموم والخصوص مطلقا الى موجبة كلية موضوعها الاخص ومحمولها الاعم وسالبة جزئية موضوعها الاعم ومحمولها الاخص نحو كل انسان حيوان وبعض الحيوان ليس بانسان ومرجع العموم والخصوص من وجه الى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين نحو بعض الحيوان ابيض وبعض الحيوان ليس بابيض وبعض الابيض ليس بحيوان۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور دو کلیاں اگر وہ کلی طور پر جدا ہوں تو یہ متباینین ہیں، اور اگر وہ دونوں کلی طور پر صادق ہیں جانبین سے تو یہ متساویین ہیں۔ شرح تہذیب کی عبارت دیکھیں۔ کلیان، ہر کلی ضروری ہے کہ اس میں 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور پائی جائے۔ 4 نسبتیں کون سی ہیں؟ تباین کلی، تساوی، عموم مطلق اور عموم من وجہ۔ اور یہ اس لیے کہ یا تو کوئی چیز صادق نہیں آئے گی دونوں میں سے، دوسرے کے افراد میں سے کسی پر بھی، یا پھر صادق آئے گی۔ تو پہلے پر یہ دونوں متباینین ہیں جیسا کہ انسان اور حجر، اور دوسرے پر یا تو صدق کلی نہیں ہوگا ایک جانب سے بالکل، یا پھر ہوگا۔ اور پہلے پر یہ اعم اخص من وجہ ہے جیسا کہ حیوان اور ابیض، اور دوسرے پر یا تو صدق کلی ہوگا جانبین سے یا جانب واحد سے۔ تو پہلے قول پر یہ متساویین ہیں جیسا کہ انسان اور ناطق، اور دوسرے پر یہ اعم اخص مطلق ہے جیسا کہ حیوان اور انسان۔ تو تساوی کا مرجع 2 موجب کلیوں کی طرف ہوگا جیسا کہ کل انسان ناطق اور کل ناطق انسان، اور تباین کا مرجع 2 سالبہ کلیوں کی طرف ہوگا جیسے لا شیء من الانسان بحجر لا شیء من الحجر بانسان، اور عموم خصوص مطلق کا مرجع موجبہ کلیہ کی طرف ہوگا جس کا موضوع اخص اور اس کا محمول اعم ہوگا، اور سالبہ جزیہ کی طرف ہوگا جس کا موضوع اعم اور محمول اخص ہوگا جیسا کہ کل انسان حیوان و بعض الحیوان لیس بانسان، اور عموم خصوص من وجہ کا مرجع موجبہ جزیہ اور 2 سالبہ جزیوں کی طرف ہوگا جیسا کہ بعض الحیوان ابیض و بعض الحیوان لیس بابیض و بعض الابیض لیس بحیوان۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے جو کلی ہے، کلی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کلی کے اندر جو نسبتیں ہیں وہ کتنی نسبتیں پائی جائیں گی، کیونکہ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کلی پڑھ لیا، کلی کیا ہوتا ہے، جزی پڑھ لیا، جزی کیا ہوتا ہے۔ تو کلی کی نسبتیں آج کے سبق میں بیان کی جائیں گی۔ عبارت جو ہے نا متن کی عبارت، تو میں نے تھوڑی سی مختصر سے لکھی ہے، باقی جو اگلا سبق ہوگا اس کے اندر ہم انشاءاللہ متن کی عبارت کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ شرح تہذیب کی عبارت دیکھ لیں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کلی ہے، 2 کلیاں جو ہوں گی ان دونوں کے اندر 4 نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کا پائے جانا ضروری ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کل کلی، ہر کلی ضروری ہے کہ ان 2 کلی اگر ہیں تو ان دونوں میں 4 نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک نسبت پائی جانی ضروری ہے۔ وہ 4 نسبتیں کون سی ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں۔ پہلی نسبت ہے تباین کلی، دوسری ہے تساوی، تیسری ہے عموم مطلق، اور چوتھی ہے عموم من وجہ۔ یہ 4 نسبتیں ہیں۔ اب یہ 4 نسبتیں کیسے پتہ چلیں گی؟ میں نے یہاں پہ مثالیں ذکر کر دی ہیں، پہلے آپ یہاں پہ مثال سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت حل کرتے ہیں، بڑی آسانی سے حل ہو جائے گی۔ دیکھیں پہلے یہ ہے کہ جو 2 کلیاں ہیں ان میں سے کسی کا کوئی فرد دوسری کے کسی فرد پر صادق نہ ہے۔ جیسے انسان ہے نا، یہ بھی کلی ہے، حجر یہ بھی کلی ہے۔ انسان کا کوئی فرد حجر پر صادق نہیں آتا، حجر کا کوئی فرد انسان پر صادق نہیں آتا، تو ایسی 2 کلیوں کو متباینین کہا جاتا ہے۔ دوسری دیکھیں اعم اخص من وجہ، یعنی ہر کلی کے بعض افراد دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آتے ہیں، تو بعض افراد پر صادق آتے ہیں اس اعتبار سے اعم ہے، اور بعض افراد پر صادق نہیں آتے ہیں اس اعتبار سے اخص ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں حیوان اور ابیض۔ اب دیکھیں حیوان کے بعض افراد ابیض پر صادق آتے ہیں، اور ابیض کے بعض افراد حیوان پر صادق آتے ہیں، اس اعتبار سے یہ دونوں اعم ہیں۔
اور حیوان کے بعض افراد ابیض پر صادق نہیں آتے ہیں، ابیض کے بعض افراد حیوان پر صادق نہیں آتے ہیں، اس اعتبار سے دونوں اخص ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے عام اخص من وجہن، ایک وجہ کے اعتبار سے عام ہیں اور ایک وجہ کے اعتبار سے خاص ہیں۔ نمبر 3، جو دو کلی ہیں ان میں سے ہر کلی کے تمام افراد دوسری کلی کے تمام افراد پر صادق آئیں گے، جیسا کہ انسان اور ناطق۔ اب انسان کے تمام افراد ناطق پر صادق آتے ہیں، ناطق کے تمام افراد انسان پر صادق آتے ہیں، انسان یہ بھی کلی ہے، ناطق یہ بھی کلی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت تساوی کی ہے، لہذا یہ جو دونوں کلی ہیں ان دونوں کلیوں کو متساویین کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، ایک کلی کے تو تمام افراد دوسری کلی کے اوپر صادق آتے ہیں، لیکن جو دوسری کلی ہے اس کے تمام افراد پہلی کلی پر صادق نہیں آتے ہیں، بلکہ بعض افراد صادق آتے ہیں، بعض صادق نہیں آتے ہیں، جیسے کہ حیوان اور انسان۔ اب دیکھیں انسان یہ بھی کلی ہے، حیوان یہ بھی کلی ہے۔ انسان کے تو تمام افراد حیوان پر صادق آتے ہیں، انسان کے جتنے افراد ہوں گے ان کو حیوان کا کہنا جائز اور درست ہے، لیکن حیوان کے تمام افراد انسان پر صادق نہیں آتے ہیں، بعض افراد تو انسان ہوں گے، بعض افراد انسان نہیں ہوں گے، بلکہ گھوڑا، بکری، بیل وغیرہ ہوں گے، تو اس کو کہا جاتا ہے عام اخص مطلقاً۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک اعتبار سے عام ہوگا اور ایک اعتبار سے اخص ہوگا۔ اب یہ چار آپ نے سمجھ لی، اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وذالک لأنہما، اور یہ اس لیے کہ یا تو دونوں کلیوں میں سے لا یصدق صادق نہیں آئے گی کوئی چیز بھی دونوں کلیوں میں سے علی شیء کسی ایک چیز پر بھی من افراد الاخر دوسرے کے افراد پر، یعنی ایک کلی دوسری کے فرد کے کسی کے اوپر صادق نہیں آتی ہے، جو دوسری کلی ہے وہ پہلی کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتی ہے، یا پھر صادق آئے گی پہلے پر، اس کو کہا جائے گا متباینین کہا جائے گا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں انسان کا کوئی فرد حجر پر صادق نہیں آتا، حجر کا کوئی فرد انسان پر صادق نہیں آتا، کل انسانی والحجری وعلی الثانی، یا پھر صادق آئے گا۔ اب یہ جو صادق آنا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ صدق کلی نہیں ہوگا کسی جانب سے بھی، یعنی ایک کلی کے تمام افراد دوسری کلی پر صادق ہیں، دوسری کلی کے تمام افراد پہلی کلی پر صادق ہیں، صدق کلی کسی جانب سے نہیں ہے، یا پھر صدق کلی ہوگا، تو صدق کلی کسی جانب سے نہیں ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال حیوان اور ابیض ہے، حیوان کے تمام افراد ابیض پر صادق نہیں آتے، ابیض کے تمام افراد حیوان پر صادق نہیں آتے، بلکہ بعض صادق آتے ہیں۔ فَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ، دوسرے قول کے مطابق اگر صدق کلی یا تو صدق کلی نہیں ہوگا کسی جانب سے بھی، یا پھر صدق کلی ہوگا پہلے پر، یعنی صدق کلی کسی جانب سے نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا عام اخص من وجہن، یہ میں نے آپ کو مثال دے دی حیوان اور ابیض۔ وعلی الثانی، صدق کلی ہوگا، اب صدق کلی جو ہے صدق کلی یا تو جانبین سے ہوگا یا جانب واحد سے ہوگا، جانبین سے ہوگا جیسے کہ حیوان اور ناطق ہے، جانب واحد سے ہوگا جیسے کہ حیوان اور انسان ہے، یہ کہہ رہے ہیں وعلی الثانی، یعنی صدق ہو۔ اب صدق جو ہے یا تو صدق کلی ہوگا جانبین سے یا جانب واحد سے، پہلے پر دونوں کلیوں کو متساویین کہا جائے گا جیسے کہ انسان اور ناطق ہے، دوسرے قول کے مطابق ان دونوں کلیوں کو عام اخص مطلق کہا جائے گا جیسے کہ حیوان اور انسان ہے۔ اب انسان کے تو تمام افراد حیوان پر صادق آتے ہیں، صدق کلی انسان کی جانب سے تو ہے لیکن حیوان کی جانب سے صدق کلی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں فمرجو التساوی الی موجبتین کلیتین، دیکھیں یہاں سے جو شارح ہیں نسبت تساوی کی پہچان کا معیار اور شناخت کا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ جن دو کلیوں سے دو موجب کلیہ تشکیل پائیں گے ان دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ تساوی کی ہوگی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال دیکھیں کل انسان ناطق و کل ناطق انسان۔ اب یہ دیکھیں انسان یہ بھی کلی ہے اور ناطق یہ بھی کلی ہے، تو آپ نے جو دو موجب کلیہ تشکیل کیے ہیں یا بنائے ہیں تو ان دونوں کے درمیان اگر آپ نسبت دیکھیں گے تو تساوی کی نسبت ہوگی، یعنی انسان کے تمام افراد ناطق پر اور ناطق کے تمام افراد انسان پر صادق آئیں گے۔ عبارت دیکھیں فمرجع تساوی کا جو مرجع ہے وہ دو موجب کلیوں کی طرف ہوگا جیسے کہ کل انسان ناطق و کل ناطق انسان۔ اس کے بعد آگے دیکھیں مرجع التباین، دیکھیں یہاں سے جو شارح ہیں شارح کی غرض ہے نسبت تباین کی پہچان کا معیار اور شناخت کا طریقہ کار، مطلب یہ ہے کہ جن دو کلیوں سے دو سالب کلیہ تشکیل پائیں گے ان دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت تباین کی ہوگی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے لا شیء من الحجر بانسان اور لا شیء من الانسان بحجر۔ اب یہ دیکھیں یہ دو کلیاں ہیں، ایک ہے حجر اور دوسری ہے انسان، تو جب آپ نے ان سے دو سالب کلیے بنائے ہیں تو ان دو سالب کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت ان دو سالب کلیوں کے درمیان تباین کی ہوگی۔ یہ بتا رہے ہیں مرجع تباین کا جو مرجع ہے وہ دو سالبہ کلیے کی طرف نکلے گا جیسے کہ لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان۔ آگے دیکھیں ومرجع العموم والخصوص مطلقاً، دیکھیں جو تیسری نسبت ہے یعنی عموم خصوص مطلق، اس کی پہچان کا معیار اور شناخت کا طریقہ کار یہاں سے بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب ایک چیز سمجھے، یہاں پر جہاں پر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی وہاں پر دو مادے ہوں گے، ایک مادہ اجتماعی ہوگا دوسرا مادہ افتراقی ہوگا۔ تو آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو دو کلیے آپ نے یہاں سے حاصل کرنے ہیں
تو مادہ اجتماعی سے آپ نے ایک ایسا موجبہ کلیہ بنانا ہے کہ جس کا جو موضوع ہے وہ خاص ہونا چاہیے. جیسا کہ اس کی مثال دیکھیں، کلو انسان حیوان. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو انسان ہے یہ خاص ہے بنسبت حیوان کے، اور یہ موجبہ کلیہ ہے. اور جو آپ نے دوسرا کلیہ بنانا ہے وہ مادہ اشتراکی سے آپ نے ایسا سالبہ جزیہ بنانا ہے کہ جس کا جو موضوع ہے وہ محمول کی بنسبت عام ہونا چاہیے. جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، بعض الحیوان لیس بانسان. اب ایک چیز تو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سالبہ کلیہ نہیں ہے بلکہ سالبہ جزیہ ہے. اور یہ بنا کس سے ہے؟ یہ مادہ اشتراکی سے بنا ہے. اب یہ مادہ اشتراکی میں دیکھیں اس کا جو موضوع ہے یہ موضوع عام ہے بنسبت محمول کے، کیونکہ یہاں پہ اس کا جو محمول ہے وہ خاص ہے. ذرا عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں مرجع العمومی والخصوصی مطلقاً، کہ ان دونوں کلیوں کی وجہ سے پھر آپ کو عموم خصوص مطلق کی پہچان ہوگی. یہ بتا رہے ہیں کہ جو عموم خصوص مطلق کا مرجع ہے وہ موجبہ کلیہ کی طرف لوٹتا ہے، ایسا موجبہ کلیہ جس کا جو موضوع ہے وہ اخص ہوتا ہے اور محمول عام ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں موجبہ کلیہ ہے کل انسان حیوان، اور اس کا جو موضوع ہے وہ اخص ہے. اخص کہہ لیں یا خاص کہہ لیں بات ایک ہی ہے، اور اس کا جو محمول ہے وہ عام ہے. اور اسی طریقے سے جو دوسرا کلیہ آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ سالبہ جزیہ حاصل ہوتا ہے جس کا موضوع عام ہوتا ہے اور اس کا محمول اخص ہوتا ہے، جیسے کہ کلو انسان حیوان و بعض الحیوان لیس بانسان. آگے دیکھیں مرجع العمومی والخصوصی من وجہ. 3 نسبتیں ہو چکی ہیں، یہ چوتھی نسبت ہے عموم خصوص من وجہ. تو شارح کی جو غرض ہے یہ چوتھی نسبت کی پہچان کا معیار اور شناخت کا طریقہ کار بتانا ہے. تو دیکھیں یہاں پر اس کی پہچان اور شناخت اس طریقے سے ہوگی کہ یہاں پہ کل 3 مادے ہوں گے. ایک مادہ ہوگا اجتماعی اور 2 مادے ہوں گے اشتراکی. جو مادہ یہاں پر اجتماعی ہوگا وہ آپ نے بنانا ہے موجبہ جزیہ، اور اسی طریقے سے جو 2 مادے آپ نے اشتراکی بنانے ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں سالبہ جزیہ سے. جب یہ دیکھیں موجبہ جزیہ کی مثال بعض الحیوان ابیض، بعض حیوان ابیض ہیں. یہاں پہ دیکھیں حیوان کے بعض افراد یہ صادق آ رہے ہیں کس کے اوپر؟ ابیض کے اوپر. تو اب یہ دیکھیں یہ موجبہ جزیہ ہے، یہ ایک مادہ ہو گیا مادہ اجتماعیہ، اور جو 2 مادے ہوں گے وہ مادہ اشتراکیہ ہوں گے. جیسے بعض الحیوان لیس بانسان. اب یہ دیکھیں یہ سالبہ جزیہ ہے، یہ یہاں پہ کون سا مادہ پایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ مادہ اشتراکیہ پایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے بعض الابیض لیس بحیوان، بعض ابیض وہ حیوان نہیں ہے، یہاں پر بھی سالبہ جزیہ یعنی مادہ اشتراکیہ پایا جا رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے جہاں یہ جو 3 کلیے ہیں ان 3 کلیوں کی مدد سے آپ کو عموم خصوص من وجہ کی پہچان ہوگی. تو یہی وہ بتانا چاہ رہے ہیں مرجع العمومی والخصوص، یعنی جو عموم خصوص من وجہ ہے اس کا مرجع. مرجع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہچان کا طریقہ کار کیسے ہوگا؟ موجبہ جزیہ، ایک کلیہ تو آپ نے موجبہ جزیہ نکالنا ہے، دوسرا کلیہ آپ نے نکالنا ہے، 2 کلیہ آپ نے نکالنے ہیں سالبہ جزیہ کے، جیسے کہ بعض الحیوان ابیض و بعض الحیوان لیس بابیض و بعض الابیض لیس بحیوان.